بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کیسا ہے اور فوت شدہ لوگ خواب کے اندر کیوں آتے ہیں، ان خوابوں کی آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ مثلا خواب کے اندر فوت شدہ لوگوں کا کوئی چیز لینا یا کوئی چیز دینا اور اس حوالے سے کوئی نصیحت کرنا، اس کے ساتھ مختلف جتنی بھی ریلیٹڈ صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کی تعبیرات اور صورتیں کون سی ہے۔ سامعین کرام، بہت سارے ہمارے بہن اور بھائی ایسے ہیں جو مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں رشتہ دار کو، والدین کو، والدہ کو، بھائی کو، بہن کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کو اپنے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں کہ یا تو ہماری موت کا وقت قریب آ چکا ہے یا ہمارے اوپر جادو جنات کا سایہ ہے، جادو کے اثرات ہیں، شیاطین کے حملے ہیں ہمارے گھر میں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ میں آج ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواب کے اندر فوت شدہ لوگوں کے آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات سامعین کرام، کہ آپ کوئی بھی خواب دیکھیں، چاہے برا خواب ہو چاہے اچھا خواب ہو، بظاہر ایسے خواب جو برے ہوتے ہیں مگر ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے اور خوش فہم ہوتی ہے، اور بعض خواب بہت اچھے ہوتے ہیں مگر ان کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ بہت بھیانک ہوتی ہے۔ تو اس لیے محض خواب دیکھنے کی بنیاد پر تعبیر کا ڈھکوسلا دینا یا اندازہ لگا لینا، یہ کوئی علم اور بصیرت نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلیت ہے اور تعبیر کا علم نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلی بات یہ نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا بھی خواب دیکھیں، اس خواب کو کسی ایسے بندے سے ذکر نہ کریں جو خواب کی تعبیر کا علم نہ جانتا ہو، کیونکہ سامعین کرام، خواب کی تعبیر کا جو علم ہوتا ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ایک علم ہوتا ہے جو بندے کو سیکھنے سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ کی طرف سے جس کو دیا جاتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی ایسے بندے کے پاس نہ جائیں جسے تعبیر کا علم معلوم نہ ہو، پھر وہ اندازے کے طور پر خواب کو سن کر اس کے بظاہر اس کی تعبیر کے موافق وہ تعبیر اس کی لگا دیتا ہے، تو وہ تعبیر وارد ہو جاتی ہے، وہ پھر فٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں، اور جو اصل میں خواب کا مقصد اور مطلب اور پیغام اور میسج ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، وہ میسج اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کے خواب کی تعبیر لگاتا ہے، جتنی جلدی اگر پرندہ اڑ رہا ہے اس کے پنجے میں مٹی ہے اور وہ پنجہ کھول دے، تو اس طرح اگر تعبیر بتانے والے نے تعبیر بتا دی تو اتنی جلدی وہ مٹی زمین پر نہیں پہنچتی جتنی جلدی وہ خواب کی تعبیر وارد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سامعین کرام، اگر وہ بندہ علم نہیں جانتا، وہ اندازے کے طور پر خواب کی تعبیر بتا دیتا ہے، وہ تعبیر وارد ہو جاتی ہے، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں، اس لیے خواب بتانے میں احتیاط کیجیے۔ اب جو دوسری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ خواب کے اندر فوت شدہ لوگوں کو دیکھنے کی وجوہات کیا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر تو خواب ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ سارا دن اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے اس کے خیالات کو سوچتا ہے ذہن کے اندر، یا اس کے بارے میں غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور پھر شام کو جب سوتا ہے تو رات کو بھی اسے وہ دن والے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، تو یہ تو خواب ہو گئے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور دوسرے خواب جو بندے کے دن کے کاموں کی الجھنیں ہوتی ہیں، جو سوچیں ہوتی ہیں، یا رات کو سونے سے پہلے جو بندہ سوچ کے سوتا ہے، یعنی کسی فوت شدہ رشتہ دار کو یاد کر لیا، والدین کو یاد کر لیا، اب جب سو جاتا ہے بندہ تو جس خیال کے ساتھ سویا تھا وہی خیال خواب کے اندر اس کو نظر آ جاتے ہیں، تو یہ خواب بھی بے معنی ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم کو جو خواب کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب کی یہ تیسری قسم وہ یہ ہے کہ مومن کو سچے خواب آتے ہیں، جھوٹے خواب نہیں آتے۔ تو سامعین کرام، جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو جو خواب آتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے جو خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کے خواب کے 40ویں حصے کے برابر ہوتے ہیں، یعنی نبوت کے خواب جتنی پختگی کے ساتھ سچے ہوتے ہیں اس طرح مومن کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور وہ نبوت کے 40واں حصہ ان کا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فوت شدہ لوگ اگر آپ دیکھیں کہ وہ فوت شدہ وارثین، والدین، رشتہ دار آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو مشہور معبر حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر کوئی فوت شدہ مردہ کوئی چیز آپ کو دیتے ہیں
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت اور رزق کے اضافے کی علامت. آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس سے نجات ملنے کی، اس کا دور ہونے کی علامت ہے. اور اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ فوت شدہ لوگ ان سے کوئی چیز لے جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا تو اس جو فوت شدہ بندہ ہے، جو نظر آیا ہے، اس کی جو زندگی تھی، اس کے احوال تھے، ان کی طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں کوئی اس کا لین دین ایسا رہ تو نہیں گیا جس کو دینا ہو، یا اس کے کوئی معاملات ایسے ہوں کہ کسی کا حق اس نے دینا ہو. تو ان معاملات کو دیکھ لینا چاہیے اور جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات کو سلجھایا جائے. یہ نہیں اگر اس نے کسی کا کوئی حق دینا ہے تو وہ دے دیا جائے. ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر اس نے کسی کی کوئی چیز دینی ہے تو آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا، تو علماء کرام، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بندہ اس غرض سے دے دے کہ آیا کہ فوت شدہ بندے نے اگر کسی بندے کا حق دینا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے تو یہ جس بندے کا حق کھایا ہے اس کی طرف سے ہم یہ صدقہ کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف سے یہ خیرات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کی طرف سے قبول کر لے اور اس بندے کا حق اس فوت شدہ بندے سے ساقط کر دے. تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ اس بندے کا حق اللہ رب العزت ساقط کر دیں گے اور وہ صدقہ خیرات جس کا حق اس بندے نے دینا تھا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اس کا اجر اس کو ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خواب کے اندر جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے فوت شدہ لوگوں کو دیکھا ہے تو ہماری بہت قریب آئی ہے، یا ہم پر جادو ہوا ہے، یا شیاطین کے عمل ہو چکے ہیں. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، بلکہ بالکل غلط بات ہے، غلط سوچ ہے. اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ خواب کچھ ہوتے ہیں، تعبیر کوئی اور ہوتی ہے. تو اسی لیے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بچپن میں خواب آیا تھا تو اپنے والد کو بتایا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں مجھے 11 ستارے، سورج، چاند سجدہ کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر اچھی ہے، آپ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا. کیوں منع فرمایا؟ منع اس لیے فرمایا کہ وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیں گے اور آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے مگر اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. اور سامعین کرام دیکھیے کہ اس خواب کو پورا ہونے میں 40 سال لگ گئے، 40 سال کا عرصہ لگ گیا. تو اسی لیے خوابوں کو بتانے میں احتیاط کیجیے. اور بہت ساری ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواب میں اگر فوت شدہ لوگ آپ کے خواب میں آتے ہیں تو وہ آپ سے بات نہیں کرتے. جو تیسری قسم ہے کہ اگر فوت شدہ لوگ ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرتے اور گمسم بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی طرف سے ان کو فاتحہ اور اصالِ ثواب کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہے، ان کو تکلیف ہے. تو آپ ایسا کریں کہ ان کی طرف صدقہ خیرات بھیجیں، اصالِ ثواب کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو بخش دیں تاکہ ان کی جو پریشانی ہے، جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ خواب کے اندر دیکھتے ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرتے مگر کپڑے ان کے سفید اور خوش و خرم نظر آتے ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کرتے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے. حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے اپنی جو ان کی قبر کی زندگی ہوتی ہے ان میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملات میں نرمی ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے بات کرنا، آپ کی توجہ کو ان کی طرف مرکوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو صدقہ خیرات کریں یا ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کریں. یہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر مردہ کوئی آپ سے بات کرتا ہے یا نصیحت کرتا ہے تو اس میں بھی خیر اور برکت کی علامت سمجھی جاتی ہے. سو سامعین کرام، اگر کوئی ایسا خواب بھی ہے جو برا ہے تو آپ نے فوراً، آپ کی نیند کھل گئی، آنکھ کھل گئی، آپ نے برا خواب دیکھا، بظاہر آپ کو برا لگتا ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ اس خواب کا اثر زائل کریں. اثر زائل کرنا کیسا ہوتا ہے کہ جب آپ سو رہے ہیں، اگر آپ کو خواب برا آتا ہے، آپ کی آنکھ کھل گئی، تو آپ بائیں جانب منہ کر کے ایسے 3 مرتبہ تھو تھو کر دیں، اشارتاً کرنا ہوتا ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اپنے اوپر پھونک مار دیں، یا آیت الکرسی آتی ہے، آیت الکرسی بھی پڑھ لیں. تو اس کے ساتھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواب اگر برا ہوتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی خواب آتا ہے تو آپ ان حضرات کو خواب بتائیں جن کو تعبیر کا علم ہو، تاکہ وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو میسج اور پیغام ملا ہے وہ اس کا آپ کو مطلب سمجھا سکیں.
اس کا معنی سمجھا سکیں، اس کا مقصد سمجھا سکیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ آپ کے فائدہ کے لیے ہے تو آپ کو خوشخبری ہے، اگر کوئی چیز آپ کے نقصان کے لیے ہے تو وہ پھر آپ کے لیے پہلے خبر دے دی جاتی ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، جیسے صدقہ خیرات۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان سب چیزوں کا علم ہو گیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔